نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے جھوٹ بولا اللہ پر، وکذب بالصدق، اور ایک سچی بات کو جھٹلا دیا، اذ جاءہ، جب کہ اس کے پاس آ گئی تھی، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا۔ یعنی اللہ پر جھوٹ کی شکلیں بڑی سے بڑی بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تمام شرک عقائد یا بدعات جو ہیں یہ اللہ پر جھوٹ ہوتے ہیں، یا کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے تو یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، اور یہ سب سے بڑی شکل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ بھی ظالم ہوتے ہیں جب انہیں اللہ کی آیت کوئی دکھا دی جائے یا قرآن یا حدیث تو وہ اس کا انکار کر دیں محض رسم و رواج کے پیچھے یا آباء و اجداد کی تقلید کے پیچھے، تو ایسے لوگ بھی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو لایا ایک سچی بات کو، وصدق بہ، اور اس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ لوگ وہ پرہیزگار ہیں۔ یعنی سچی بات تو نبی ہی لے کے آتا ہے نا، یعنی اگر قرآن کی آیت آ جائے، ایک سچی بات آ جائے اور پھر جو اس کی تصدیق کر دے تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے محسنین کا، لیکفر اللہ عنہم، تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ ان سے، اسوء الذی، برائی وہ جو عملوا انہوں نے عمل کیے، ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور بدلہ دے دے انہیں ان کا اجر ساتھ زیادہ اچھے کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے مومنین متقین کے گناہوں کو بھی اللہ دور کر دیتا ہے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور بڑی بڑی نیکیوں میں جو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہوتی ہے اس جتنا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اجر بھی اس جتنا دے دیتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو، ویخوفونک بالذین من دونہ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو اس کے علاوہ ہیں، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتوں کی آپ توہین نہیں کرتے تھے، صرف یہ کہتے تھے کہ یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تو اس وقت انہیں لگتا کہ آپ ہمارے بتوں کو گالی دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے ان کے اپنے آباء و اجداد کی بھی توہین ہو جاتی تھی کہ وہ جس دین پر تھے وہ جھوٹا دین ہے۔ پھر وہ آگے سے آپ کو ڈرانا شروع کر دیتے کہ اگر آپ نے ایسے اور ایسے کیا، اگر ان کی توہین کی تو یہ ایسے اور ایسے کر دیں گے، آپ پر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو آپ ان سے کہتے ہیں مجھے میرا اللہ کافی ہے، کہ اکیلا اللہ بندے کو کافی نہیں ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے میرے محبوب آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے بس نہیں ہے اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ غالب انتقام لینے والا۔ اور جسے اللہ ہدایت دے دے اور اس کے سینے میں ایمان چلا جاتا ہے پھر وہ ہر قیمت پر اس ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تو غالب ہے اور انتقام بھی لے سکتا ہے، اپنے دین کو اللہ تعالیٰ غالب کر سکتا ہے اور کافروں کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، افرأیتم ما تدعون، بھلا دیکھو تو جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر ارادہ کر لے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی تکلیف کا، هل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ اس کی تکلیف کو کھولنے والے ہیں، او ارادنی برحمت، یا ارادہ کر لے میرے ساتھ رحمت کا، هل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والے ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، یا کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ یعنی کافر کا عقیدہ کیا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے زمین اور آسمان جو ہے یہ کس نے پیدا کیے، تو وہ کیا کہتے کافر، ابو جہل بھی کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر دیکھو کہ یہ جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، اختیار تم نے ان کو سونپ دیا
اور اگر میرا اللہ مجھے کوئی دکھ دینا چاہے گا تو تم سارے مل کر بھی اس دکھ کو ہٹا نہیں سکتے جب تک کہ اللہ جو ہے اسے دور نہ کرے، اور اگر اللہ مجھے رحمت دے دے تو تم سارے مل کر بھی میری اس رحمت کو، اس وحی کو اور اسلام کی شان و شوکت کو تم روک نہیں سکتے ہو۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم عمل کرو، علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم بھی اپنے عمل کرو، جو تمہاری شرارتیں ہیں، پروپیگنڈے ہیں، مکر و فریب ہے، تم وہ کرتے جاؤ، اور میں تبلیغ کا کام جو ہے یہ کرتا جاؤں گا، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون درست رستے پر ہے۔ میں یاتی ہی عذاب یخزی، کون ہے کہ آتا ہے اس کے پاس عذاب اسے رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اترے گا اس پر ہمیشگی کا عذاب۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے اتارا آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسہ، تو جس نے راہ پائی تو اپنی جان کے لیے ہی ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے گا تو بے شک وہ گمراہ ہوتا ہے اسی پر ہے اس کا وبال، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی کارساز نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ فوت کر لیتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور وہ جو نہیں مرتی اسے اس کی نیند میں، فیمسک التی قضی علیہا الموت، پھر روک لیتا ہے وہ جس پر موت کا فیصلہ کر دیتا ہے، ویرسل الاخری، اور بھیج دیتا ہے دوسری کو، الی اجل مسمی، طرف وقت مقرر کے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچ بچار کرتی ہے۔ یعنی روحیں دو طرح کی ہیں، ایک روح حیوانی ہوتی ہے اور ایک روح نفسانی ہوتی ہے۔ رات کو نیند کے وقت بھی نفسانی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے، حیوانی روح جو ہے وہ جسم میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خون گردش کرتا رہتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے، سانس آتا جاتا رہتا ہے، کیونکہ حیوانی روح اندر ہوتی ہے۔ لیکن نفسانی روح کے کھینچ کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانے سے آنکھیں جو ہے وہ دیکھنا بند کر دیتی ہیں، ہاتھ پکڑنا بند، ذائقے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، کان بھی کچھ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی زور سے دھماکہ ہو تو یہ پھر بھی سن لیتے ہیں، انسان جاگ جاتا ہے۔ اور موت کے وقت بھی یہ جو نفسانی روح ہے اسے کھینچ لیا جاتا ہے۔ پھر اگر اللہ نے موت کا فیصلہ کرنا ہے تو رات کو جو روح کھینچی ہے نہ اللہ اسے واپس نہیں کرتا، اور ہم کہتے ہیں کہ سویا سویا ہی مر گیا۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی یعنی اس کی زندگی کی مہلت ہے تو صبح روز اللہ تعالیٰ اس روح کو واپس کر دیتا ہے۔ ایک روح اگر اللہ روک لے نفسانی تو دوسری از خود جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر روز ہم مر رہے ہیں، جی رہے ہیں رات کو، اسی لیے جو دعا ہے اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسمک اللہم اموت و احیا، کہ اللہ کے نام سے میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں، تو کیا اللہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ روز مرتے اور زندہ ہوتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے پکڑے اللہ کے سوا سفارشی؟ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا اگرچہ کہ ہوں وہ اختیار نہ رکھتے ہوں کچھ اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں، یعنی کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور آج یہ جتنے بھی شرکی عقائد ہیں نا ان کے پیچھے سفارشیں بھی ہیں، اور علم غیب ہے خاص طور پہ، اور سفارشیں کہ ہم ان کی بیعت ہوگی، ان کے لڑ لگے، وہ ہمیں سفارش کر کے بچا لیں گے۔ اللہ نے کہا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اور اگر کوئی اللہ کے ہاں سفارش کرے گا بھی تو وہ کس کی اجازت سے کرے گا؟ اللہ رب العزت کی اجازت سے کرے گا، اور صرف اسی کی کرے گا جس کے لیے اس کو اجازت دی جائے گی۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے تمام طرح کی شفاعت، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کون بندہ شفاعت کے قابل ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے۔ اس لیے جملہ اختیار شفاعت کے کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ رب العزت کے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا تو پھٹ جاتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اس کے علاوہ ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی بات کی جائے نا، اکیلے اللہ کی، تو اس وقت لوگوں کے دل
دل گھٹ جاتے ہیں، انہیں پسند ہی نہیں آتی یہ باتیں، لیکن بزرگوں کے قصے جو ہے نا، کرامتیں، جھوٹی قصے، کہانیاں، یہ بڑے پسند آتے ہیں۔ مثلا یہ کہہ دیا جائے نا کہ اس کے تو نصیب میں بیٹا ہی نہیں تھا، لیکن فلاں بزرگ نے تو اللہ سے لڑ لڑ کے 7 بیٹے لے دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی جھوٹے قصے ان کو اتنے پسند آتے ہیں، اکیلے اللہ کی توحید انہیں پسند نہیں آتی۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے اللہ پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا غیب کا اور حاضر کا، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ فرما دے گا درمیان اپنے بندوں کے، فیما کانوا فیہ یختلفون، بیچ اس کے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر کہ ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو بیچ زمین کے ہے تمام، وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اور اس کے مثل اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بِهِ، البتہ فدیہ دے دیں گے ساتھ اس کے، مِن سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ سے جو نہیں تھے وہ خیال کرتے۔ یعنی آج تو ڈٹے ہوئے ہیں اپنے کفر و شرک پر، لیکن اس روز دنیا اور آسمان، زمین آسمان بھر کے ان کو خزانہ مل جائے، اس کے مثل اور بھی، یہ سب کچھ عذاب کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن آج تو انہیں اس عذاب کا اندازہ نہیں جس کو یہ سوچتے بھی نہیں، کل ان کے سامنے ظاہر ہو کے آ جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے برائیاں جو انہوں نے کمائیاں کی، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا انہیں اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آج قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل قیامت ان کو گھیر لے گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، پھر جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم حوالے کر دیتے ہیں اس کے نعمت اپنی طرف سے، قَالَ، تو اس نے کہا، إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، بے شک میں تو یہ علم کی بنا پر دیا گیا ہوں، بل هِیَ فِتْنَہ، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ، پھر لمبے چوڑے وظیفے مجھے پکارتا ہے، پھر جب میں اسے نعمت دے دیتا ہوں تو ایسا نہ شکرہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے دن رات محنت بڑی کی تھی، مجھے نہیں ملنا تھا تو اور کس کو ملتا، میرا علم ہے، میری قابلیت ہے۔ بات یہ ہے نہ تو کسی کو عقل کی بنا پہ رزق ملتا ہے، اگر عقل کی بنا پر ہوتا تو بیوقوف سارے جو ہے وہ بھوکے مر جاتے، نہ علم کی بنا پر جو ہے، اگر علم کی بنا پر رزق ملتا تو پھر جاہل جو ہے وہ سارے بھوکے مر جاتے۔ لیکن بعض اوقات دیکھا ہے کہ عالم بیچارے بھوکے ہوتے ہیں اور جاہل جو ہے وہ عیش و عشرت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رزق جو ہے یہ صرف کس کی دین ہے؟ اللہ رب العزت کی دین۔ اور ایسے جملے جو ہیں یہ نہیں بولنے چاہیے کہ میں نے محنت بڑی کی تھی، یا میری قابلیت، یا میرا علم، یہ سب اللہ رب العزت کی ہی دین ہوتی ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم، بے شک کہا تھا ایسی ہی بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ناکام آیا ان سے جو وہ کماتے تھے۔ یعنی قارون نے بھی ایسی باتیں کہی تھی کہ میں جب اس کو کہا گیا کہ اپنے اس خزانے میں سے زکوٰۃ نکال، تو اس نے کہا اس میں لوگوں کا حق کہاں سے آ گیا، یہ تو میرے علم اور میری محنت کی کمائی ہے۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، تو پہنچا ان کو برائیاں جو انہوں نے کمائیاں کی، والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے بھی، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کو بھی پہنچ جائیں گی برائیاں، دکھ جو انہوں نے عمل کیے، وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز نہ کر سکیں گے۔ یعنی ان کفار مکہ بھی دولت کے نشے میں وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں نے کی تھی، انہیں بھی عذاب آیا، انہیں بھی عذاب گھیر لے گا۔ اولم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یعنی رزق جو ہے ٹوٹلی کشادگی اور تنگی اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بعض اوقات دیکھا بڑے بڑے مال ہوتے ہیں، اسباب تو سب ہوتے ہیں، گاہک ہی نہیں ہوتا بیچ میں، اور کچھ چھوٹی چھوٹی دکانیں ایسے بھری ہوتی ہیں گاہکوں سے، کیونکہ روزی کس نے دینی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہی دینی ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو وہ جنہوں نے اسراف کیا ہے اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
کچھ لوگ جنہوں نے حالت شرک میں بہت بڑے بڑے جرم کیے تھے، زنا بھی کیے، چوریاں بھی کی، تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ بڑی اچھی ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پچھلے گناہ جو ہیں یہ معاف ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن صرف یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اسلام میں داخل ہوں، یہ مومن جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں وہ بھی اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسلام لے آؤ اس کے لیے، یعنی فرما بردار ہو جاؤ اس کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے۔ یعنی اگر گناہوں سے توبہ کر لی ہے یا اسلام قبول کر چکے ہو تو پھر اللہ کے عاجز بندے بن کر ہی رہو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو زیادہ اچھی انداز سے جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، من قبل، اس سے پہلے، أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو۔ یعنی قرآن جس انداز میں اترا اور سلف کے منہج پر جس طرح صحابہ نے اس آیت کو سمجھ کے عمل کیا، تم بھی اسی طرح قرآن کے اوپر عمل کرو، یہ سب سے زیادہ اچھا انداز ہے۔ اپنی رائے یا اپنی سوچ کو دخل مت دو، یا قرآن کی آیات کو موڑ کے اپنے مطلب کے مطابق مت کر لو اور اس میں تعویلات مت کرو، اور اچھے سے اچھے انداز سے یعنی خوش دلی سے، دل کی رغبت سے، اللہ کے خوف سے قرآن پر، اللہ کی باتوں پر عمل کرو۔ ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ کہنے لگ جائے کوئی جان، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس جو میں نے کمی کی اللہ کے حق میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور اگرچہ کہ میں مذاق کرنے والوں سے تھی۔ قیامت آ جائے گی پھر بڑا افسوس ہوگا کہ اس قیامت کی تو تیاری نہ کی، اللہ کا حق کے توحید اللہ کو دیا ہی نہیں، اور الٹا میں نے مذاق بھی اڑایا۔ او تقول، یا وہ نفس کہنے لگ جائے، لو ان اللہ ہدانی، کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، لکنت من المتقین، تو میں ہو جاؤں گا پرہیزگاروں سے۔ یعنی اس وقت ایمان جو ہے یہ قبول ہو جائے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں پرہیزگار ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب، یا وہ نفس کہنے لگ جائے جب وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرہ، کاش کہ میرے لیے دنیا میں دوبارہ جانا ہو، فاکون من المحسنین، تو میں محسنین سے ہو جاؤں گا۔ یعنی پھر وہ یہ خواہش کرے گا نفس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اور بات یہ ہے یہ ایک ہی دفعہ کا پھیرا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا، اس لیے عقل مند جو ہے وہ اپنی ابدی زندگی کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں بے شک آئی تھی تیرے پاس میری آیات، فکذبت بها، تو نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے تھا۔ اتنی عمر ملی لیکن قرآن آیات کو سمجھا ہی نہیں۔ دنیا بھر کے علوم ہم سمجھ لیتے ہیں، دنیا بھر کے فن جو ہیں جو دنیا میں ہمیں فائدہ دیں وہ سیکھ لیتے ہیں، نہیں سیکھتے تو قرآن کو ہی نہیں سیکھتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ متکبرین کا؟ یعنی اللہ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا یہ ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، ایسا نہ ہو کہ اللہ پر جھوٹ ہو جائے۔ اس کی یہ شکل ہے کہ دنیا میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بولیں کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ پر جھوٹ ہو جائے، اللہ بولے میں نے کب اسے ولی بنایا تھا، تم اپنے ذوق میں انہیں ولی بناتے رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اور اسی طرح کسی کی بزرگی بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک مثال میں دیتی ہوں، معاملہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا۔ ام العلا انصاریہ کہتی ہیں عثمان بن مظعون ہجرت کر کے آئے، جب مدینہ ہمارے حصے میں آئے، بیمار ہو گئے، فوت ہو گئے، جب جب ان کا کفن ہو گیا، غسل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی۔ تو آپ نے فرمایا ام العلا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ اللہ نے اس کو عزت دی، جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو ام العلا انصاریہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی بزرگی بیان نہیں کی۔ یعنی اتنی سی بات بھی اگر اللہ کی انسان اپنے ہاتھ میں لے تو وہ مجرم ہو جاتا ہے۔ تو جو بڑے بڑے جھوٹ بول کے جاتے ہیں اللہ پر، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ویسے بھی جھوٹ کا منہ کالا ہی ہوتا ہے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور نجات دے دیتا ہے اللہ ان
لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بمفازتہم ان کی کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم السوء نہ پہنچے گی انہیں کوئی برائی، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی متقین کامیاب ہیں، انہیں وہاں کوئی دکھ نہ ہوگا، جہنم سے بھی بہت دور ان کے ٹھکانے ہوگی تاکہ جہنم کی لو تپش گرمی نظارہ بھی ان تک نہ پہنچے۔ اللہ خالق کل شیء اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ علی کل شیء وکیل اور وہ پر ہر چیز کے کارساز ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض اسی کے لیے ہے چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی، والذین کفروا بآیات اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون یہ لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ چابیاں ظاہر خزانوں کی ہوتی ہیں، اور خزانے کا ہے آسمان اور زمین کے چھپے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ نہ تو انسان کو یہ پتا ہے کہ خزانے کدھر ہیں اور نہ ہی چابیاں ان کے پاس ہیں، تو پھر کوئی غیب کا علم جان سکتا ہے؟ یہ اور خزانے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے، رزق کے خزانے، بارش کے، زمین کے اندر کیا کچھ خزانے چھپے ہوئے ہیں، یہ سب کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ رب العزت کے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون کیا بس اللہ کے سوا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں اے جاہلو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار مکہ سمجھوتا کے لیے آئے۔ یہ کئی شکلیں تھیں ان کی، ان میں ایک شکل یہ بھی تھی کہ آپ ایک دفعہ ہمارے بتوں کو سجدہ کر لیں، ہم آپ کی راہ کو چھوڑ دیں گے۔ اے جاہلو تم مجھے کس بات کا حکم دیتے ہو جبکہ میں اپنے اللہ رب العزت پر ایمان لا چکا ہوں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور البتہ بے شک وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اللہ آپ کا عمل بھی برباد کر دے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تو ضرور ہو جائے گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ سورہ انعام میں ہم نے 18 برگزیدہ پیغمبروں کا نام پڑھا اور اللہ نے کہا اگر یہ بھی شرک کر لیں تو ان کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے میرے محبوب اگر بفرض محال آپ بھی شرک کر لیں تو آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے۔ دراصل نبی کا نام لے کے ایک تاکید کی گئی ہے کہ شرک ایک ایسا جرم ہے جو نبیوں کو معاف نہیں ہو سکتا، تو تم کس بات کی مولی ہو؟ ہاں تمہارا بھی یہ جرم جو ہے یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ہاں اگر دنیا میں انسان اپنے شرک سے توبہ کر لے تو زندگی میں معاف ہو جاتا ہے۔ بل اللہ فاعبد بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر، وکن من الشاکرین اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون پاک ہے وہ اور بلند اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک مٹھی میں زمین کو اٹھا لے گا اور دائیں ہاتھ سے آسمان کو پکڑ لے گا، پھر اللہ کہے گا میں ہوں بادشاہ۔ دنیا کے بادشاہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور آ کے کہنے لگا ہم تو اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، زمین کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، درختوں کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، گیلی مٹی اور پانی کو ایک انگلی پہ اور باقی ساری مخلوقات کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں، آپ نے اس کی تصدیق کی اور پھر آپ نے فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یعنی اللہ اتنا قدرت والا رب کہ ساری مخلوق اس کی انگلی پر ہوگی، پھر یہ اس مخلوق کو اس اللہ کا شریک بھی بنا دیتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور میں پھونک دیا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ تو بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ مگر جسے اللہ چاہے، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ پھر دوسری بار اس میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ تو اس وقت وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی جب پہلا سور پھونک دیا جائے گا سب آسمان اور زمین کے بے ہوش ہو
جائیں گے۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ کون بے ہوش نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اللہ کا رسول نہ بتائے تو پھر انسان اس علم کو کیسے پا سکتا ہے۔ بہرحال حاملین عرش جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، یا اسرافیل جو خود سور پھونک رہے ہیں، یا جبرائیل، میکائیل، یہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بے ہوش ہو جائیں گے، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، تو کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے لٹک رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئی یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، کیونکہ وہ دنیا میں ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے۔ تو بہرحال جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سارے اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک جائے گی زمین آپ کے رب کے نور کے ساتھ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور لایا جائے گا نبیوں کو اور گواہوں کو۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ آج تو زمین سورج کے نور سے چمکتی ہے، لیکن کل زمین جو ہے آپ کے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ کتاب کو رکھ دیا جائے گا، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ یہ گواہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، ہر امت کے نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اس پر جب امتیں جھوٹ بولیں گی مجرم، تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ تالے لگا دے گا، پھر یہ ہاتھ پاؤں بول بول کے، کھالیں آنکھیں سب بول کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور جب گواہی پوری ہو جائے گی تو پھر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے جہنم کی طرف گروہ در گروہ۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس پر آ جائیں گے۔ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہیں گے ان کے لیے اس کے دربان، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، وہ پڑھتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن ثابت ہو گئی بات عذاب کے اوپر کافروں کے۔ یعنی پہلی جو آگے اس دنیا میں مجرم، وہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر پچھلے لوگ گروہ در گروہ یہ جہنم میں جب داخل ہوں گے تو دربان جہنم بڑے حیران ہوں گے کہ تم سارے گروہ در گروہ جہنم کی طرف آ رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تم سارے ادھر ہی چلے آ رہے ہو؟ تو وہ بولیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا، ہم نے اسے سچا ہی نہ سمجھا، اور اسی طرح ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، تو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے بھی جس کے، فبئس مثوی المتکبرین، برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ اب آگے ہو تو اب جہنم میں عذاب سے ہو، اور بات یہ ہے کہ کسی بھی انکار کے پیچھے تکبر ہی ہوتا ہے جو حق بات کو قبول نہیں کرنے دیتا۔ کبھی سرداریاں چودراہٹیں جو ہے یہ آڑے آ جاتی ہے، اور کبھی انسان کا اپنا نفس تکبر کہ یہ غریب اس کو قبول کر رہے ہیں تو میں تو بڑا امیر ہوں، میں اس اسلام کو کیوں قبول کروں، اور کبھی انسان کندھے ہی اچکاتا رہ جاتا ہے کہ مجھے تو کسی بات کی، میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، مجھے کسی بات کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اگر آج سکھایا بھی جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتی ہے، ہم تو اس سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، ہاں اس اعتبار سے جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ غرور جو ہے نا یہی انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم، اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کیا اپنے رب کا، الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ، حتی اذا جاءوها، یہاں تک کہ جب وہ اس پر آ جائیں گے، وفتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان کے لیے اس کے دربان، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، طب تم خوش رہو تم، فادخلوها خالدین، اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ جنتی بھی گروہ در گروہ، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا مثل چاند کے، چودھویں کے چاند کے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ دوسرا گروہ جو داخل ہوگا ستاروں کی مانند ان کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے۔ جب یہ اپنی اپنی جنت پر پہنچے گے تو اس کے دروازے کھول کر ان کو ویلکم کیا جائے گا اور ان کو سلام کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر۔
وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور کہا انہوں نے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے سچ کیا ہم سے اپنا وعدہ، فاورثنا الارض، اور ہمیں وارث بنایا زمین کا، نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، ہم تو جگہ پکڑتے ہیں جنت سے جہاں چاہتے ہیں، فنعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ پھر وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں گے کہ جس کے وعدے سچے ہیں اس نے ہمیں جنت کا وارث بنایا، ہم نے تو عمل بڑے تھوڑے سے کیے تھے لیکن اجر ہمیں اتنا زیادہ مل گیا، ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں، یعنی ایک گھر اگر ایک اونچان پر ہے تو اس سے بڑی اونچان پر ان کا دوسرا گھر ہوگا۔ اور نتبوّا کا مطلب یہ ہوتا ہے جس جگہ کو انسان اپنی صحت اور آب و ہوا اور ماحول کے لحاظ سے اچھا سمجھے وہ وہیں پر رہنا شروع کر دے، تو جنت میں جہاں رہنا چاہیں گے وہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تو دیکھے گا کہ فرشتے حلقہ باندھے ہوئے ہیں عرش کے گرد، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اور کہا جائے گا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، یعنی اللہ کے عرش کو بھی جو ہے فرشتے اٹھائے بھی ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد بھی فرشتے حلقہ باندھ کر کھڑے ہیں، صف باندھے ہوئے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید میں ہی مصروف ہے۔ جب یہ فیصلے سارے ہو جائیں گے تو پھر سب کی زبانوں پر کیا ہو جائے گا، بڑے جوش و خروش سے لوگ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتاری گئی ہے کتاب اللہ غالب جاننے والے کی طرف سے۔ اور یہ جو شرارتیں کر رہے ہو، کہتے ہو کہ آپ نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے، نہیں، اس کو بہت بڑی ذات نے اس کو بھیجا ہے جو غالب ہے اور اس کے نفاذ کی پوری قدرت رکھتی ہے، اور یہ کتاب علم بھی کس کا ہے، اللہ رب العزت کا۔ غافر الذنب وقابل التوب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب بھی دینے والا ہے، ذی الطول، صاحب فضل ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، الیہ المصیر، اسی کی طرف پلٹنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ خاصیتیں ہیں، خوبیاں ہیں، اللہ گناہوں کو بخش رہا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو سکتا ہے کہ جلدی تمہارے اوپر عذاب آ جائے لیکن اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، مومنین کی غلطیوں کو بھی معاف کرتا ہے، توبہ کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، سخت عذاب بھی دے سکتا ہے لیکن تمہیں مہلت بھی دیتا ہے، صاحب فضل ہے، ہر طرح کے کافروں کو بھی اللہ دنیا میں کھانے پینے کو دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے۔ کیا ثابت ہوا کہ لا الہ الا اللہ۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو نہ دھوکہ میں ڈالے آپ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں، یعنی اللہ کی آیات میں جھگڑے کھڑے کر رہے ہیں، کافر جو ہیں اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اور پروپیگنڈا اور شرارتیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسباب بھی انہی کو، مال و دولت بھی انہی کو زیادہ دے رہا ہے۔ اے میرے محبوب، آپ کسی دھوکے میں نہ رہنا، یہ تو دنیا کا عارضی مال ہے، جو قرآن جیسی دولت ہے اس کا تو مقابلہ کوئی نہیں، وہ آپ کے پاس ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلا دیا ان سے پہلے قوم نوح نے اور گروہوں نے ان کے بعد، وہمت کل امت برسولہم، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ، لیاخذوہ، کہ وہ اس کو قید کر دیں، وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے جھگڑے کیے باطل کے ساتھ، لیدحضوا بہ الحق، کہ وہ مٹا دیں اس کے ذریعے حق کو، فاخذتہم، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، پھر کیسے ہوا میرا عذاب، یعنی پہلی قوموں نے بھی رسولوں کو قید کیا، ان کو دھمکیاں دی، قتل کی سازشیں کی، لیکن وہ اپنی باطل جھوٹ کے ساتھ حق کو دبا نہ سکے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی طرح ثابت ہو گئی بات عذاب کی آپ کے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، کہ وہ آگ والے ہیں، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے رب ہمارے تو وسیع ہے ہر چیز پر رحمت اور علم کے اعتبار سے، فاغفر للذین تابوا، تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کر لیں، واتبعوا
وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ اور انہوں نے تیری راہ کی پیروی کی ہے، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی یہ جو فرشتے ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور دوسرے اللہ کے عرش کے گرد جو فرشتے ہیں وہ سارے، ایک تو ان کی تسبیح جو ہے، اللہ کی حمد اور تسبیح ہے ان کا وظیفہ، اور جس طرح سانس آ جا رہا ہے نا ہمارا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اسی طرح وہ سانس کی طرح ان کی تسبیح ان کی زبانوں پر جاری ہے۔ اور دوسرا کام وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب مومنین کے لیے بخشش کی دعا وہ فرشتے کر رہے ہیں۔ تو وہ مسلمان جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، دکھ اور مصائب کا شکار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، تم کیوں دکھی ہوتے ہو؟ تم تو وہ لوگ ہو مومنوں کہ عرش والے جو ہیں وہ فرش والوں کے لیے، مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ایمان ایک ایسا رشتہ ہے نا ایمان کا، جو جغرافیائی حدود کا پابند نہیں، جو عرشیوں کو اور فرشیوں کو ایک ہی رشتے میں جوڑ دیتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے لیے، یعنی وہ فرشتے ان مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ربنا وادخلہم، اے رب ہمارے اور ان کو داخل کر دے، جنات عدن التی وعدتہم، جنتوں میں ہمیشگی کی وہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، ومن صلح من آبائہم اور جو بھی صالح ہو ان کے باپ دادا سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ فرشتے یہ بھی دعا کر رہے ہیں سب مومنین کے لیے کہ یا اللہ انہیں ہمیشگی کی جنت دے دے، اور جو بھی ان کے باپ دادا اور اولادوں میں سے، بیویوں میں سے نیک ہیں جو جنت میں پہنچ گئے ہیں، یا اللہ ان کو بلند درجات بھی عطا فرما دے۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک بندہ، ایک گھر کا ایک فرد جو ہے وہ فردوس کو پا گیا، اب بیوی جو ہے وہ نیچے والے درجے میں ہے، اپنے عملوں کے حساب سے نیچے میں ہے، اور اولادیں جو ہیں وہ اس سے بھی نیچے والے درجوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اوپر سے نیچے نہیں کرے گا، بلکہ نیچے والوں کو جو ہے اوپر سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دے گا۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ ایک بھی بندہ اگر اہل خانہ میں سے فردوس کو پا لے گا نا، تو گویا ساروں نے ہی فردوس کو پا لیا۔ لیکن جنت میں پہنچنا جو ہے نا، ہر بندے کی اپنی کوشش جو ہے، وہ ایک دفعہ پہنچ جائے، پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی اگر فردوس ملی تو سب کو دے دے گا انشاءاللہ۔ واقعہم السیئات اور بچا لے انہیں ان دکھوں سے، برائیوں سے، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا اور جو بھی جس کو تو بچا لے گناہوں سے، برائیوں سے اس دن کی، بے شک تو نے اس پر رحم کیا۔ ذالک هو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جس کو جہنم سے یا اس روز کی مصیبتوں سے، دکھ سے اللہ تعالیٰ نے یا گناہوں کو معاف کر دیا اور نیکیاں اس کی جو ہے وہ ثابت کر دی، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، ان کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری ناراضگی سے، انفسکم تمہاری جانوں پر، اذ تدعون الی الایمان جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون تو تم کفر کر دیتے تھے۔ یعنی آج تمہیں جتنا غصہ آ رہا ہے، اور کافروں کو اپنے اوپر بڑا غصہ آئے گا اور اپنے ہاتھ کاٹیں گے کہ ایمان کیوں نہیں قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنا تمہیں آج اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے نا، کل اللہ کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم اس کو سنتے نہیں تھے۔ قالو تو انہوں نے کہا ربنا امتنا اثنتین، اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا، واحییتنا اثنتین اور ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا، فہل الی خروج من سبیل تو کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ یعنی ہم نے 2 موتیں دیکھی، 2 زندگیاں، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے وہ موت تھی، پھر ہم ہو گئے جیسا کہ اب ہم موجود ہیں، یہ ایک زندگی، پھر جو دوسری موت، یہ بھی انسان نے مشاہدہ کر لیا کہ ہر ایک کو مرنا ہے۔ اب آخری جو چوتھی چیز ہے مر کے دوبارہ زندہ، وہی نہیں نا، 3 چیزیں تو دیکھ رہا ہے انسان، تو پھر کیا چوتھی نہیں ہوگی؟ یا رب ہم نے اب چوتھی بھی دیکھ لیا جس کو ہم انکار کرتے رہے تھے، یا رب اب ہم نے اعتراف کر لیا ہے، کیا ہمیں اس عذاب سے کوئی نجات کی راہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، کہ اس وجہ
وجہ سے کہ جب بلایا جاتا تھا اللہ اکیلے کو، کفر تم کفر کر دیتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شرک کیا جائے اس کے ساتھ تو تم ایمان لے آتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، حکم تو اللہ بلند بڑے کا ہے، یعنی یہ عذاب تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اکیلے اللہ کی توحید تمہیں اچھی ہی نہیں لگتی تھی، بزرگوں کے قصے کہانیاں تمہیں ساتھ بڑے اچھے لگتے تھے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ ذات جو تمہیں دکھاتی ہے اپنی آیات، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر رجوع کرنے والے ہی۔ یعنی اس پورے بارش کا جو نظام ہے اور اس سے رزق کا جو نظام جڑا ہوا ہے، یہ اتنا خوبصورت اور اتنا دلکش نظام ہے کہ اس میں مومنین کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر ہواؤں کا رخ ہوتا ہے، پہاڑوں کے سلسلے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں بارش جو ہے وہ برسا دیتا ہے، پھر اس سے زمین کو ہرا بھرا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، رزق نکال دیتا ہے۔ اسباب تو سارے ہوتے ہیں، کسی سال بارش زیادہ ہوتی ہے، کسی سال بارش کم ہوتی ہے، کسی سال رزق زیادہ ہوتا ہے، کسی سال رزق جو ہے وہ کم ہوتا ہے، تو مومنین انہی چیزوں سے اپنے رب کو پاتا ہے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ فَادُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر دعا مانگو اللہ سے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کافر ناپسند کرے، یعنی دعاؤں میں اخلاص، خالص ہو جاؤ، بغیر کسی واسطے وسیلے کے مانگو تو فقط کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اور اس دن کسی نے قرآنی دعائیں جو ہیں وہ شیئر کی ہوئی ہیں، ان کو ذرا دیکھیں، کہیں پر کوئی واسطہ وسیلہ ہے؟ ڈائریکٹ اللہم سے ہی یا ربنا سے ہی پکارا نبیوں نے اور صحابہ نے۔ رفیع الدرجات، بلند درجوں والا ہے، ذل عرش، عرش والا ہے، یلقی الروح من امرہ، وہ ڈالتا ہے وحی کو اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق، کہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ یعنی اللہ کے پاس، اللہ تو بلند درجات ہے اور اتنا بلند ہے کہ مخلوق کی اس تک رسائی ہی نہیں، تم مخلوق کو کیسے اس کے برابر کھڑا کر سکتے ہو؟ یا اللہ کے پاس بڑے بلند درجے ہیں، وہ مومنین کو ان درجوں پر فائز کر دیتا ہے، وہ بڑے عرش والا ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، اللہ کے عرش جیسا ہے کسی کے پاس؟ اور وہی وحی کو بھیجتا ہے، لوگوں کو ڈرا رہا ہے جس دن لوگوں کی اللہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور لوگوں کی شریک اور شرکا کی، عابد اور معبودوں کی ایک دوسرے سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ سب سامنے آ جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہ چھپ سکے گا اللہ پر ان میں سے کچھ بھی۔ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہت آج کے دن؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ زبردست کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ حشر کے دن سوال کرے گا، ہاں جی بادشاہ کدھر ہیں جو چودھری بنے ہوئے تھے؟ سردار کون ہے جی بادشاہ؟ آج بتائیں یہ بادشاہ کہاں ہے دنیا کے؟ کوئی آواز نہ آئے گی، سب سناٹا، اور اس کے بعد اللہ ہی کی آواز، اللہ ہی اکیلا زبردست بادشاہ ہے۔ ایوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو ساتھ اس کے جو اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہ ہوگا آج کے دن۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی ظلم کی کوئی بھی شکل اس دن نہ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کرے ہی نہ اور آگے جا کے اس کو سزا مل جائے، یا جرم تو تھوڑا ہو سزا زیادہ مل جائے، یا جرم تو کسی اور نے کیا ہو سزا کسی اور کو مل جائے، یا یہ کہ ایک انسان نے کی تو نیکی ہے آگے جا کے سزا مل جائے، یا بدلہ تو زیادہ ملنا تھا کم ملے۔ ظلم کی کوئی شکل جو ہے وہ نہیں ہوگی، اللہ عدل والا ہے اور بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ دنیا میں تو آپ یہ دیکھیں ایک انسان کو ساری زندگی انصاف نہیں ملتا، اس لیے کہ کبھی مدعی غائب ہو جاتا ہے، کبھی مدعا علیہ غائب ہو جاتا ہے، کبھی گواہ نہیں آتے، وہ پیشیوں پہ پیشیاں جو ہے نا ڈیٹ ملتی رہتی ہے، انصاف نہیں ملتا۔ لیکن اللہ کے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہاں پہ یہ ہے کہ قاضی ایک وقت میں ایک ہی مجرم کو سن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک وقت میں سب کا حساب جو ہے وہ لے سکتا ہے، بڑی جلدی حساب لے لے گا۔ انذرہم یوم الآزفہ، اور ڈرائیے ان کو قریب آ پہنچے ہوئے دن سے، اذ القلوب لدی الحناجر، جبکہ دل حلق کو پہنچ جائیں گے، کاظمین غم سے بھرے ہوئے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی کہ اس کی بات مانی جائے۔ یعنی پھر وہ غم کا دن ہوگا، ظاہر عمل ہی ایسے کیے تھے اور غم سے بھر جائیں گے اور دل جو ہے وہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔
پھر انہیں کوئی جگری دوست بھی نہ ملے گا جو ان کی کوئی ڈھارس ہی بندھا سکے، سفارشی بھی ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے بس جھوٹ ہی ہیں کہ فلاں سفارش کر لے گا تو یہ ہو جائے گا، اس دن پتہ چلے گا کوئی سفارشی نہیں، کہ اللہ جس کی بات مانے، اللہ پر تو آج کسی کا حکم نہیں چل رہا۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں، یعنی اللہ ہی حساب لے سکتا ہے، کیونکہ آنکھیں بھی بولتی ہیں، آنکھیں بھی بڑی شرارتیں کرتی ہیں، آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہو جاتی ہیں، آنکھوں آنکھوں میں طنز ہو جاتے ہیں، آنکھیں اچکا اچکا کے فخر و غرور کے جو ہے وہ اشارے بھی ہو سکتے ہیں، مرد آنکھیں چرا چرا کے عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کانی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب آنکھوں کی خیانتیں ہی ہیں۔ اور جو دلوں کے اندر ہوتا ہے نا، آنکھیں اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، حرکت کرتی ہیں۔ جو دلوں کے اندر نفرت ہو، کینے ہو، طنز ہو، شرارتیں ہو، دلوں کے اندر بدعمالیاں ہو، تو آنکھیں اسی کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کچھ بھی۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ہاں جی، جو آنکھوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہو، فیصلہ وہی کر سکتا ہے۔ اور جو دوسرے گھر میں کوئی سرکار ہو، آج یہاں بول رہے ہیں، تیسرے گھر میں وہ سن نہیں سکتے، جو سن بھی نہیں سکتے ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، اور اتنے کمزور ہیں جنہیں تم جا جا کے پکارتے ہو، بھلا وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں، فینظروا، پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو کانوا من قبلہم، ان سے پہلے تھے، کانہم اشد منہم قوۃ، ان کی قوت ان سے زیادہ شدید تھی، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے زمین میں بڑی یادگاریں بھی چھوڑی تھی، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب سے، وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہ تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یعنی پہلے لوگوں کی شان و شوکت، ان کی زراعت، ان کی جسامتیں، ان کا مال و دولت، اور پھر انہوں نے یادگاریں بھی بڑی بنائی ہوئی تھی فخر و غرور کے لیے، سب فخر و غرور ان کا ملیا میٹ ہو گیا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم، یہ اس وجہ سے کہ تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فکفروا، تو انہوں نے کفر کر دیا، فاخذہم اللہ، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے، انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ طاقت والا ہے، سخت عذاب کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور البتہ بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور کھلے دلائل کے ساتھ، الی فرعون وہامان وقارون، طرف فرعون اور حامان اور قارون کے، فقالوا ساحر کذاب، انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے جھوٹا، ظاہر ہے جب معجزے دکھائے تو ان معجزات کو جادو کہہ دیا۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، پھر جب وہ لایا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، قالوا اقتلوا، تو انہوں نے کہا قتل کر دو، ابناء الذین آمنوا، بیٹوں ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، معہ اس پر، واستحیوا نساءہم، اور زندہ رکھو ان کی بیٹیوں کو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے مگر کافروں کا مگر گم ہو جانے والا ہی۔ یعنی جب موسیٰ ان کے پاس حق لے کر آ گیا تو دوبارہ یہ حکم دے دیا کہ اس حکم کے ڈر کی وجہ سے کوئی موسیٰ پر ایمان نہ لائے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ رکھو، پھر یہ ایمان نہ لائیں گے۔ لیکن یہ سارے مکر و فریب دھرے کے دھرے رہ گئے، بہت سے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ذرونی، مجھے چھوڑو، اقتل، میں قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو، ولیدعو ربہ، اور وہ اپنے رب کو پکارے، انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارا طرز زندگی، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ غالب کر دے گا زمین میں فساد کو۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، پکڑا تو کسی نے نہیں ہوا تھا نا، یہ بس ایسے ہی ڈینگے مارنے والی باتیں ہوتی ہیں، کرنا نہ چاہے بولے کہ میں کرنے لگا ہوں، ہاں پھر یہ موسیٰ اپنے رب کو پکار کے دیکھ لے، مجھے تو خوف ہے کہ یہ تمہارا طرز زندگی بدل دے گا، یہ بت پرستی جو ہو رہی ہے، یا تمہاری معیشت، معاشرت، یا تمہارا جو قانون ہے، ہاں اس کو بدل دے۔ اب جس کو خوف ہوتا ہے وہ کبھی بھی رب العالی نہیں ہو سکتا۔
رکھتا. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عذت بربی و ربکم، بے شک میں نے تو پناہ پکڑی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا. کہا تم مجھے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ میں تو تمہارے اور اپنے رب کی پناہ میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر اس متکبر کو جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی بخشے گا نہیں. اور بات پھر وہی آ جاتی ہے، تکبر ہی آڑے آتا ہے دین حق کے کہ انسان اس کو قبول نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، یعنی کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ تو حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے. تو فرعون کے پاس، ابلیس کے پاس بھی یہی تکبر تھا نا، اس نے سجدے کو ٹھکرایا، ٹھیک ہے، ابا واستکبرا، اور اس نے انسان کو اپنے سے حقیر سمجھا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا ایک مومن آدمی نے آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کر دو گے ایک آدمی کو، یقول ربی اللہ، کہ وہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور بے شک وہ لایا تمہارے پاس واضح دلائل تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن یکن کاذبا فعلیہ کذب، اگر وہ جھوٹا ہے تو اسی پر اس کا جھوٹ ہوگا، وَإِن یکن صادقا، اور اگر وہ سچا ہوا، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پہنچے گا تمہیں بعض وہ جو تمہیں وعدہ دیتا ہے، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جو اسراف کرنے والا جھوٹا ہے. اب یہ جو ایمان تھا یہ ایمان سلطنت تک بھی پہنچ چکا تھا، اور قبطی قوم میں، فرعون کی قوم میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے. ایک مومن آدمی جو اپنا ایمان چھپاتا تھا اس نے کہا کیا تم ایک شخص کو صرف محض اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ کوئی ایسا جرم تو نہیں ہے، پھر وہ تمہیں معجزے بھی دکھا رہا ہے، یہ کوئی ایسا جرم تو نہیں ہے کہ اس پر اس کو قتل کر دیا جائے. اگر یہ جھوٹا ہوا تو ظاہر ہے خود ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر یہ سچا ہوا تو پھر وہ عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا. اور یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہی تھی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ آیا اور اس نے ایک چادر آپ کے گلے میں ڈالی، اسے لپیٹنا شروع کیا کہ آپ کا گلا ہی گھونٹ دیا، آپ کی آنکھیں باہر کو آ گئیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور اس کو کندھے سے پکڑ کے پیچھے دھکیلا اور کہا کہ تم اس شخص کو محض اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ یہ تمہارے پاس واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے. یا قوم لکم ملک الیوم، اے میری قوم تمہارے لیے بادشاہت ہے آج کے دن، ظاہرین فی الارض، تم غالب ہو زمین میں، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ جائے گا ہمارے پاس. قال فرعون، تو فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں میں دکھاتا تمہیں بھلائی کی راہی. پھر اس مومن نے جو اپنا ایمان چھپایا تو اس نے کہا کہ اگر آج تم بادشاہ ہو اور تم اگر اسے قتل بھی کر دو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر بتاؤ کیا ہم بچ سکیں گے؟ اب اس کا مطلب ہے فرعون کو بھی پتا تھا، فرعون کو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب، اللہ کو سارے ہی مانتے تھے. تو فرعون نے کہا، فرعون کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ اندر سے مسلمان ہو چکا ہے، کہنے لگا میں تو وہی بات جو مجھے صحیح لگ رہی ہے، میں تمہیں وہی بات بتا رہا ہوں کہ اس کا قتل کر دینا ہی بہتر ہے. وقال الذی آمنا، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم میں تو ڈرتا ہوں تم پر گروہوں جیسے دن کے عذاب سے. یعنی مجھے تو لگ رہا ہے جو پہلی امتوں پر عذاب آئے تھے کہیں ہمارے اوپر بھی وہ عذاب نہ آ جائے. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں تک پہلی امتوں پر عذاب اور وہ سب کچھ باتیں ان تک بھی پہنچی ہوئی تھی. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، مانے طریقے قوم نوح کے اور عاد کے اور سمود کے، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ ارادہ نہیں کرتا ظلم کا بندوں کے لیے. یعنی جس طرح ہم قوم نوح عاد و سمود کے واقعے پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ساری قوموں کو یہ واقعے سنائے ہوئے تھے، مثالیں دے دے کے
اللہ نے سکھایا تھا، اور اس لیے یہ مومن بندہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب اس امت پر بھی آ جائے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر آہو فغاں کے دن سے، یعنی جب عذاب آ جائے گا تو چیخو پکار جو ہے یہ شروع ہو جائے گا، مجھے اس دن سے ڈر لگ رہا ہے۔ یوم تولون مدبرین، جب تم پیٹھ پھیر کے بھاگ جاؤ گے، ما لکم من اللہ من عاصم، نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ بے شک آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو ہمیشہ ہی تم شک میں رہے اس سے جو وہ تمہارے پاس لایا۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، قُلْتُمْ، تو تم نے کہا، لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، ہرگز نہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد ایسا رسول۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ جو بھی ہے اسراف کرنے والا، شک میں پڑا ہوا۔ پھر اس مومن بندے نے یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا، کیونکہ مصر پر ان کی حکومت قائم ہوئی تھی اور بڑے عادل بادشاہ تھے، بڑے علیم اور امین تھے۔ کہا کہ وہ جب یوسف علیہ السلام تھے اس وقت تم ان پر ایمان جو ہے وہ نہیں لائے، لیکن جب یوسف چلے گئے، فوت ہو گئے، تو تم نے یہ کہہ کے باقی رسولوں کا انکار کر دیا کہ یوسف جیسا تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے رسولوں کا یکے بعد دیگرے انکار ہی کر رہے ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ کے پاس، وعند الذین آمنوا، اور نزدیک ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ اوپر ہر متکبر جابر کے دل پر۔ یعنی اللہ کی آیات میں جھگڑے اور ایک تقدیر کا معاملہ لیں کہ تقدیر میں اتنا سوچا کہ دو فرقے بن گئے، ایک جبریہ بن گیا اور ایک قدریہ بن گیا، یہ اتنے گمراہ کن فرقے تھے۔ حالانکہ تقدیر کے بارے میں انسان کو سوچنا نہیں چاہیے۔ ایک نے کہا ہم تو بالکل مجبور محض ہیں کہ نہ پیدا ہونے میں، نہ مرنے میں، نہ دوبارہ اٹھنے میں ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں، اور دوسرے نے کہا نہیں جی ہمیں تو کلی اختیار ہے، سر دے دے گاڑی کے نیچے تو خود مر سکتے ہیں، یعنی پورا اختیار۔ یہ دونوں ہی گمراہ ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے نا، اللہ کی آیات میں بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے تعویلیں کی ہیں، بڑی ناراضگی ہے اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کے لیے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامان ابن لی سرحن، اے حامان بنا دو میرے لیے ایک محل، لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں آسمان کے رستوں میں چڑھ جاؤں، اسباب السماواتی، آسمان کے رستے، فاطلع الی الہ موسیٰ، تو میں جھانکوں موسیٰ کے معبود کو، وانی لاظنہ کاذبا، میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ وکذالک زین لفرعون سوء عملہ، اسی طرح سجا دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، وصد عن السبیل، اور وہ راستے سے روک دیا گیا، وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہ تھا چالیں فرعون کی مگر ہلاکی ہونے والی۔ اب یہ بھی تو مکر کی ایک جھگڑے کی شکل ہوتی ہے نا، اللہ کی آیات معجزے بھی دیکھ لیے، پھر کہنے لگا ایک محل بناؤ اونچا سا، میں ذرا آسمان پہ چڑھ کے تو دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ جو ہے وہ کدھر ہے، میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ بات یہ ہے فخر و غرور، تکبر نے فرعون کو اللہ کی راہ سے روک دیا۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری اتباع کر لو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلا رستہ دکھاتا ہوں۔ اب یہ مرد مومن کھل کے سامنے آیا، کہنے لگا فرعون کی بات جو ہے نا یہ بھلی نہیں ہے، میں تمہیں آؤ بھلا رستہ بتاتا ہوں، اس شخص کو قتل کرنے میں کوئی جو ہے یہ کوئی بھلائی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لو۔ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا، اے میری قوم بے شک یہ دنیا کی زندگی ہے، متاع فائدہ ہے، وان الاخرۃ ہی الدار القرار، اور بے شک آخرت وہ قرار ہی کی جگہ ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہنس کے رو کے کسی نہ کسی صورت یہ ختم ہو ہی جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، اس طرف انسان کی نظر ہونی چاہیے۔ من عمل سیئۃ، جس نے عمل کیے برے، فلا یجزی الا مثلھا، تو نہ وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے مثل ہی، ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے عمل کیے صالح مذکر ہو یا مؤنث ہو، وهو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک يدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے،
یرزقون فیہا بغیر حساب، اور رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب کے، یعنی صالح اعمال کو اختیار کرے، اور کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں۔ اگر ایمان نہیں ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو کسی کا صدقہ و خیرات کسی کافر کا وہ بھی قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ لاکھ اچھے ہوں یا عبادتیں بھی اپنے دین کے مطابق کر رہے ہوں، وہ ان کا قبول نہیں ہوگا۔ ہاں مومن بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل ہو، اللہ اس عمل کو قبول کرتا ہے، وہی عمل صالح ہوتا ہے۔ اے قومی، اور اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجاۃ، کیا ہے مجھے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو آگ کی طرف۔